بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا سب سے عمدہ اور اعلیٰ عطا فرمایا۔ درست بات ہے، اللہ نے اگرچہ بیٹے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، لیکن آپ کی مبارک نسل شریف جو چلی ہے وہ بیٹی کے ذریعے سے چلی ہے۔ بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے صاحب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جنت زیور اٹھا کے دیکھیے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اپنے بچیوں کو میں مشورہ دوں گا یہ کتاب لازمی پڑھوائیں، بیٹیوں کو لازمی پڑھائیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے جنتی زیور، کیا نام ہے اس کا؟ اس میں بچیوں کے مسائل لکھے ہیں، بچیوں کی پرورش کے طریقے لکھے ہیں، مائیں بھی پڑھیں بیٹیاں بھی پڑھیں۔ آپ جو ہے اس میں بھی فرمایا فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب باپ پھل لائے نا، گھر میں کچھ بھی لائے تو حکم پتہ کیا ہے؟ بیٹی کو سب سے پہلے دے، بیٹوں کو بعد میں دے۔ بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو آدھا حصہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے بعد میں، جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور تمہارے نبی اور رسول کا فرمان تو یہ ہے کہ بیٹی جب چھوٹی ہو تو اس کو پہلے دو، بیٹے کو بعد میں دو۔ بیٹی کو پہلے دینے کا حکم ہے، اس کا حصہ بھی، بات سمجھے نا، یہ تو پھلوں کا حکم ہے اور گھر میں کوئی چیز لاؤ، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی، جب مقابل میں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہو تو پہلے بیٹی کو دینے کا حکم ہے، بیٹے کو بعد میں دینے کا حکم ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے آج جو ہے دنیا جو ہے پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے اس لیے تابش نے کہا کہ عورت مارچ کے بارے میں بھی جو ہے بات کرو۔ ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں، سارے جانتے ہیں اس بات کو، سادہ سی بات ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑ رہا ہے، آپ مشاہدہ کر لیں، ریسرچ کر لیں، میں ذمہ دار ہوں یہ بات جھوٹ نکلے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو خود گھروں میں نہیں بستی ہیں اور یہ دوسروں کو بستا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولیے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، یہ وہ عورتیں ہیں ان کے آدمی ان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں جی، اپنا گھر اجاڑ کر کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ ایک ایجنڈے کے طور پر چل رہی ہیں، کچھ اس میں معصوم ہے جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کے پیچھے گیم ہو کیا رہی ہے۔ یہ یہودی ایجنڈا ہے، یہ کفر کا ایجنڈا ہے سارے کا سارا جی۔ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اسقاط حمل۔ یہ جو ہے پہلے انہوں نے اپنے اہداف رکھے ہیں کہ 50 سال میں، اگلے 50 سال میں ہم نے دنیا کی آبادی کو کم کرنا ہے جی، تو وہ بھی اس کے ذریعے سے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور جو ہے دوسرا جو ہے اس کا جو مقصد ہے ہم جنس پرستی ہے، اس کا مقصد دوسرا ایجنڈا جو ہے، اس کی آڑ میں یہ وہ قانون پاس کروانا چاہتے ہیں کہ وہ قانون پاس ہو جائے، ہمیں پوچھے نہیں، بس اسقاط حمل میں کوئی جرم نہ ہو۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ جو ضائع کروا دیتی ہے، ابورشن کہتے ہیں، وہ کوئی کروانے جائے تو اسے وہ پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم جنس پرستی میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، زنا بالجبر کا پیچھے معاملات چلے تھے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو، یہ ہے اس کے پیچھے بے حیائی بے شرمی، اس کے پیچھے ہے کہ ہمیں پوچھے نہیں کوئی کہ ہم کیا کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہی ہیں جی۔ انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا شاید کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ مقصد ہے۔ اچھا، آپ کے دین دشمنی ہے اس کے پیچھے مقصد، آپ کہیں گے جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی دین دشمنی ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے سلوگن چیک کیے ہیں ان کے سب کے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، کیا کسی بھی سلوگن پر قرآن شریف کی آیت آپ کو لکھی ہوئی ملی؟ اور پوری سورہ نساء ہے عورت کے نام پر قرآن شریف میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ مرد کا ذکر کر کے ساتھ ہر چیز میں عورت کا ذکر کر رہا ہے۔ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم، فرمایا ان میں سے جو بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوا ہے
کہ مرد 2 رکعت پڑھے اس کو 4 کا ثواب ملے گا، عورت 2 رکعت پڑھے اس کو 2 کا ہی ملے گا؟ اللہ نے کوئی قانون ایسا بیان کیا ہے؟ اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں بیان کیا۔ اس پر سلوگن پر ان کے نہ تو آپ کو جو ہے قرآن شریف کی آیت ملے گی جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، نہ آپ کو حدیث ملے گی۔ اور اگر یہ مارچ کرتی حق کے لیے، اپنے سچ کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے، تو اسلام سب سے زیادہ حقوق ان کے بیان کرتا ہے۔ اسلام کو سامنے رکھتی کہ دیکھو ہمیں قانون نے اور اسلام نے ہمیں یہ اہمیت دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، تم ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹیوں کو ان کا حق دینا چاہیے، اور یہ کیوں نہیں لکھتی ہے اس بات کو کہ سید عالم، سرکار دو عالم، شہنشاہ عالم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات عالم میں سب سے عظیم ہستی جن کی تعظیم کے لیے فرشتے اٹھتے ہیں، جن کی تعظیم کے لیے انبیاء اکرام مسجد اقصی میں قیام کرتے ہیں، جن کی تعظیم آسمان والے بھی کرتے ہیں اور زمین والے بھی کرتے ہیں، جن کے لیے اولین اور آخرین سارے کھڑے ہو جائیں، وہ خود سید عالم رحمت عالم اپنی بیٹی کے آنے پر خود قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ بتائیے کسی مذہب میں، کسی دین میں، دنیا کے کسی قانون میں اور یورپ کے کسی قانون میں، دنیا کے کسی حصے میں کیا عورت کو بیٹی ہونے کے ناطے اتنی عزت دی گئی ہے جتنی اسلام نے دی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات جب تشریف لاتی تھی آپ کی بارگاہ میں، آپ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے انہیں، اور علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے آپ دیکھ کر کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی جگہ پہ نہیں رکتے تھے، بلکہ ان کی طرف استقبال کے لیے چلنا شروع کر دیتے تھے، ہے جی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑتے اور لا کر کے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے سیدہ کائنات کے گھر جو ہے، اور کتابوں پہ لکھا ہے صاحبوں، میں یہ بات پڑھ کے حیران ہو گیا، یہ حدیث پڑھ کے ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنی بیٹی کے گھر 2 بار ایک دن میں تشریف لے جاتے تھے۔ بڑی شدید محبت ہے جی، کائنات عالم میں اور کو بھی بیٹیوں سے محبت ہوگی اور بیٹیوں کو اپنے والد سے محبت ہوگی۔ حضور علیہ السلام جو ہے بخار میں تھے، شدید بخار تھا، آخری دنوں کی یہ بات ہے، سیدہ کائنات پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑا سا دور تھی، حجرہ عائشہ میں آپ تھے، ہے جی، قریب کان کیا، کوئی بات کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سیدہ کائنات نے رونا شروع کر دیا، پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ قریب انہیں کیا اور پھر کوئی بات کی کان میں، آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت تو میں نہیں پوچھ سکی، لیکن جب وقت گزر گیا، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، میں نے ایک دن بلایا انہیں اور پوچھا کہ اے مومنوں کی جو ہے سرور کائنات کی شہزادی، آپ بتائیے کہ وہ کون سی 2 باتیں تھی جو سرور کائنات نے آپ کے کان میں کہی تھی، اور پہلی بات پہ آپ روئی کیوں تھی اور دوسری بات پہ ہنسی کیوں تھی؟ تو عرض کی کہ یہ راز تھا، لو میں تمہیں بتاتی ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کر کے کہا تھا کہ بیٹی اب میں جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ کہا کہ میں نے رونا شروع کر دیا تھا یہ بات سن کے کہ حضور علیہ السلام اب رحلت فرمانے والے ہیں، اور کہا کہ پھر دوسری بات جو ہنسی تھی، آپ کہا مجھے قریب کر کے کہا تھا فکر نہ کرو، سب سے پہلے تمہیں مجھ سے عامل ہوگی۔